معزز حضرات، آج جیسے کچھ حالات ہیں وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ فتنوں کا زمانہ ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائل کے ذریعے فتنے ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں۔ کون کب فتنے کا شکار ہو جائے، کس کی فکر کب آوارہ ہو جائے، کس کا دماغ کب تاریک ہو جائے، کس کے دل میں کب اندھیرے آ جائیں، کچھ معلوم نہیں پڑتا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے چوکنا رہنا انتہائی ضروری ہے، علماء سے وابستہ رہنا انتہائی ضروری ہے، اور دینی فکر اور دینی سوچ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ آج کھلے عام ان نفوس قدسیہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان پر سب کو شتم کیا جا رہا ہے، جن کی تربیت کونین کے دولہا حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی، جن کی عظمتیں قرآن مقدس نے بیان فرمائی، جن کی رفعتیں خود حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارہا نہیں سینکڑوں بار بیان فرمائی۔ آج لوگ دریدہ دہنی نقش دہنی کا اظہار کرتے ہوئے ان نفوس قدسیہ کی شان میں انتہائی نازیبہ باتیں کہہ رہے ہیں اور انتہائی قسم کے مغلظات بک رہے ہیں۔ ایسے حالت میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان نفوس قدسیہ کی حقیقی عظمتوں کو بیان کریں، ان کی رفعتوں کو بیان کریں، اور ان کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان کے مکمل طریقے سے دلائل و براہین کی روشنی میں تردید کریں۔ میں نے قرآن مقدس کی سورہ حدید کی 10ویں آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیش کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے غلاموں، اپنے محبوب کی صحابہ کی عظمت و شان بیان فرماتے ہوئے یہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی یہ ہمارے محبوب، میرے محبوب کے صحابہ، ان کی عظمت اتنی بلند ہے کہ ہم نے ان سب کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے لیے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ ہماری عجیب المیہ ہے، سنیوں کے یہاں بالخصوص ہلڑ بازی بہت زیادہ جلسوں میں ہوتی ہے۔ جلسوں کا کوئی نظام نہیں ہوتا، کوئی سسٹم نہیں ہوتا، بس ہو جاتا جیسے تیسے جلسہ۔ تماشے بازی بہت زیادہ ہوتی ہے، انجوائے کرنے آتے ہیں، دینی کام، دینی باتیں سننے کے لیے کم آتے ہیں لوگ۔ پھر سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج حب اہل بیت کرام کے نام پر صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہیں، بعض صحابہ کرام کا باقاعدہ نام لے لے کر بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں، حضرت امیر معاویہ کا نام لے کر، حضرت مغیرہ بن شعبہ کا نام لے کر، اور ان تمام صحابہ کرام کا نام لے کر جو جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب تھے، بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں اور ان کی عظمتوں پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ حالانکہ وہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ قرآن مقدس میں ان کی عظمتوں کو پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے، اور قرآن مقدس میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ آیا ہے اس کے پہلے مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ قرآن مقدس میں سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا، صحابہ کرام کا ذکر فرمایا اور ان کے مراتب کو بیان فرمایا، اور وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جنہوں نے جہاد فرمایا، اور وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے جہاد فرمایا، ان کے مابین فرق مراتب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے یہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ حسن کا، جنت کا، سعادت کا، کامیابی کا، بشارت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور پھر سورہ انبیاء کے آیت نمبر 101 میں اللہ نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، بے شک وہ نفوس قدسیہ جن کے لیے حسنہ کا وعدہ ہو چکا ہے، ان کی شان یہ ہے کہ یہ لوگ جہنم کے عذاب سے دور رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسیسها، جہنم میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ جہنم کے آہٹ تک محسوس نہیں کریں گے۔ اب غور فرمائیں، جن نفوس قدسیہ کی عظمت و شان اس قدر بلند ہے
کہ قیامت کے میدان میں جب جہنم لائی جائے گی اور نہ جانے کتنے ملین بلین فرشتے جہنم کو لا رہے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت نے ان نفوس قدسیہ کے بارے میں فرمایا ہے لا يسمعون حسیسها۔ نبی پاک صاحب الاولاد کی صحبت بافائز کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جہنم کی آہٹ کو محسوس نہیں کریں گے۔ ہم سب حضور سے محبت کرنے والے ہیں، حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور کی محبت کا چراغ سینوں میں محفوظ ہے، حضور کی محبت کا چراغ سینوں میں جل رہا ہے۔ حضور رحمت عالم نے دو جماعتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، حضور کی محبت ان دونوں جماعتوں سے محبت کیے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ایک جماعت اہل بیت اطہار ہے، ایک جماعت صحابہ۔ جماعت صحابہ سے محبت کرنا بھی ضروری ہے اور اہل بیت اطہار سے وابستگی ظاہر کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ جنہوں نے صرف صحابہ کرام کا نام لیا، ان کی عظمتوں کو بیان کیا اور صحابہ کرام کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو نظر انداز کیا ہے، دنیا نے ان کو خارجی کہا ہے، دنیا نے ان کو ناصبی کہا ہے۔ اور جنہوں نے اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرا، ان کا نام لیا، ان کی عظمت و شان کو بیان کی ہے اور اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کی عظمت و شان کو نظر انداز کیا ہے اور صحابہ کرام کی شان میں منہ بھر بھر کر گالیاں بکی ہیں۔ دنیا نے ان کو رافضی کہا ہے اور دنیا نے ان کو شیعی کہا ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے ہاتھوں میں صحابہ کرام کا دامن بھی ہے اور اہل بیت اطہار کا دامن بھی ہے۔ قرآن مقدس نے اگر عظمت صحابہ کی بات کی ہے تو عظمت اہل بیت کی بات بھی کی ہے۔ قرآن مقدس نے اگر ناموس اہل بیت کا ذکر کیا ہے تو عظمت صحابہ کے تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ حضور رحمت عالم نے اگر ایک طرف اپنے صحابہ کی عظمت بیان فرمائی ہے تو اپنے اہل بیت کرام کا مقام بھی بلند فرمایا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اگر ایک طرف کسی بھی اہل بیت کرام کی شان میں ادنا بھر گستاخی برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو دوسری جانب ہم کسی بھی صحابی کی شان میں توہین ہرگز برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نہ ناصبی ہیں، نہ خارجی ہیں اور نہ ہم رافضی شیعی ہیں، بلکہ ہم الحمدللہ سنی ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں۔ دونوں نفوس قدسیہ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ قرآن مقدس کی اگر آیت کریمہ ذکر کی جائیں تو کثیر آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحابہ کی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے، اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے۔ چونکہ اہل بیت اطہار کی عظمت و شان مسلمات میں سے ہمارا فریق مخالف بھی ان کی عظمت و شان کے اعتراف کرتا ہے، یہ الگ باتیں غلو کرتے ہوئے وہ صحابہ کرام کی عظمت و شان کو کیچڑ اچھالتا ہے، اور اس کے نزدیک اہل بیت اطہار کی محبت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک اس صحابہ کو گالیاں نہ دے دی جائے، کیونکہ عظمت اہل بیت مسلمات میں سے ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو متنازع فی بنا دیا ہے، ان کی عظمتوں کو متنازع فی بنا دیا۔ ابھی ایک بہت بڑی خانقاہ سے اعلانیہ جاری کیا گیا، اس میں باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی نہیں لکھا گیا، نہ حضرت لکھا گیا، نہ سیدنا لکھا گیا اور نہ رضی اللہ عنہ لکھا گیا، صرف امیر معاویہ۔ جیسے عام لوگوں کے نام ہوتے ہیں اور عام لوگوں کے بس تذکرے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا گیا۔ اس میں بہت سی باتیں قابل گرفت ہیں، اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف ہیں، مشائخ کے مسلک کے خلاف ہیں، ان میں بہت سے تذکرے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آج کھل کر اس میں یہ کہا گیا کہ ہم امیر معاویہ صحابی ہیں، صحابی مانیں گے، مگر چونکہ تنازعات صحابہ میں ہوئے ہیں اور صحابہ کرام معصوم نہ تھے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو عوام کے سامنے ان کی غلطیوں کو کھول کھول کر بیان کیا جائے گا، جبکہ ہمارے اسلاف کرام کے اس بات پہ اجماع رہا ہے کہ صحابہ کرام کے مابین جو مشاجرات ہوئے، جو اختلافات ہوئے، کسی کو اس میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر بہت شدید کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو صرف یہ بیان کرنے کی اجازت ہے کہ حق پر علی شیر خدا مولا کائنات کے ہر معاملے میں امیر معاویہ سے خطا ہوئی ہے، ان سے خطا اجتہادی ہوئی ہے، اس سے زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ مگر آج یہ کھلم کھلا باتیں کی جا رہی ہیں کہ عوام کو بتایا جائے گا، عوام کے سامنے تذکرے کیے جائیں گے، عوام کے سامنے بات کو چھپایا نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایرے غیر نتو خیرے کو، ہر بکواس کرنے والے کو، ہر ہنر باز کو اور ہر شرابی کبابی کو جو بھی اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہو، اس کو کھلم کھلا چھوٹ دے دی جائے کہ صحابہ کرام کی عظمتوں پر وہ کیچڑ اچھالے، ہر گلی کوچے میں کھڑے ہو کر صحابہ کرام کا تذکرہ کرے، بھدی بھدی گالیاں دے، ان کی شان میں نازیبہ باتیں کریں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ اپنے عقیدے کی سلامتی چاہتے ہیں، ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھیں۔ یہ مسئلہ انتہائی اہم، انتہائی نازک ہے۔
हुजूर रहमत आलम जानी आलम की सहाबा की अजमत का चिराग सीने में रोशन किए बगैर किसी शख्स को भी हुजूर की मोहब्बत हासिल नहीं हो सकती है। अहले बैत अत्हार की मोहब्बत का चिराग रोशन किए बगैर भी हुजूर की मोहब्बत हासिल नहीं हो सकती। देखिए सहाबा किराम की जो अजमतें हैं, जो उनकी रिफातें हैं, जो उनके मकामात हैं, वो उनके आमाल की बुनियाद पर नहीं है। उनके आमाल की बुनियाद पर इतना ऊंचा मकाम उनको हासिल नहीं हुआ। उनको जो मकाम हासिल हुआ कि कोई भी गौस, कोई भी कुतुब अबदार क़यामत तक जितने भी आने वाले हैं, कोई भी किसी अदना दर्जे के सहाबी के कदमों तक नहीं पहुंच सकता है। ये सहाबा किराम का जो मकाम बुलंद क्यों हुआ? ये उनके आमाल की बुनियाद पर नहीं, सोहबत मुस्तफ़ा की बुनियाद पर हुआ है। जिन्होंने हुजूर को ईमान की हालत में देखा, ईमान पर खात्मा हुआ, इस सोहबत मुस्तफ़ा ने उनको इतने ऊंचे मकाम पर फाइज फरमा दिया है कि कोई भी गैर सहाबी जिंदगी भर इबादत करता रहे, किसी सहाबी के मकाम पर नहीं पहुंच सकता है। इसकी एक मोटी सी मिसाल देकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना वक्त हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को देना चाहता हूँ। आप देखिए कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया माँ बाप के साथ इहसान करो, हुस्न सुलूक करो। यहाँ तक फरमाया वला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप को उफ तक मत कहना। ये माँ बाप का मकाम है, ये माँ बाप का रुतबा है। उनकी तौहीन करना बेटे पर हराम और नाजायज है। मगर क्या कोई बेटा ये कह सकता है कि माँ बाप मुत्तक़ी हो, साले हो, परहेजगार हो, तब उनका अदब एहतराम है? माँ बाप अगर फासिक व फाजिर है, खिलाफ शरअ काम करने वाले हो, तो उनका अदब एहतराम नहीं? क्या कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। कुरान मुक़द्दस की कोई एक आयत करीमा, कोई छोटी से हदीस भी किसी भी किताब से ज़ईफ़ से हदीस भी कोई नहीं दिखा सकता है जिसमें आया हो कि माँ बाप नमाजी हो, माँ बाप मुत्तक़ी हो, माँ बाप साले हो, माँ बाप परहेजगार हो, तब उनका मकाम यह है कि उफ मत कहना, उनको गाली मत देना, उनका अदब एहतराम करना। हाँ, तो ये है कि कुरान मुक़द्दस में जहां अल्लाह ने तौहीद का जिक्र फरमाया है, तौहीद के जिक्र के मायन बाद माँ बाप की अज़मत व शान को बयान फरमाया है, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। जहां शिर्क का जिक्र फरमाया है, शिर्क के साथ, शिर्क की मज़म्मत के साथ माँ बाप की नाफरमानी का जिक्र फरमाया है। तो खुलासा कलाम ये है कि माँ बाप को जो मकाम हासिल हुआ है उनके माँ बाप होने की वजह से, क्योंकि जो वजूद हमको मिला है, ये जिस्मानी वजूद हमको मिला है, जिसके साथ रूह भी वाबस्ता है, ये माँ बाप के जरिए से मिला है। बिला वजह अल्लाह ने हमको पैदा फरमाया। अल्लाह हमारा खालिक व मालिक है, अल्लाह हमको पैदा करने वाला है, सारी नेमतें देने वाला है। मगर इस दुनिया में, इस रोए जमीन पर रहते हुए जितनी भी नेमतें हमको मिली हैं, पैदा होने के बाद मिली हैं, और ये पैदाइश माँ बाप के जरिए से हुई है। इसी वजह से माँ बाप का इस कदर ऊंचा मकाम है कि कुरान मुक़द्दस में यहाँ तक कह दिया गया वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, कि माँ बाप गुनहगार तो गुनहगार, माँ बाप अगर काफिर और मुशरिक भी हो तो उनका मकाम यह है वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया में माँ बाप के साथ अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारना। तो माँ बाप फासिक और फाजिर हो तब भी उनका अदब एहतराम है, उनसे गुनाह हो जाए तब भी उनका अदब एहतराम है। आप गौर फरमा, माँ बाप का जो मकाम है आमाल की बुनियाद पर नहीं है। माँ बाप चूंकि वजूद का जरिया है, इस जरिया होने की बुनियाद पर अल्लाह ने माँ बाप को मकाम अता फरमाया है। इसी तरीके से आप सहाबा किराम की अज़मतों को समझें, उनसे गलतियां हुई, उनसे चूक हुई, मगर हम इस मकाम पर नहीं है, हमारा मकाम ही नहीं है, हमारी हैसियत, हमारी वैल्यू है ही नहीं कि हम अपनी नापाक ज़बान से उन सहाबा किराम से जो गलतियां सरजद हुई हैं उन गलतियों का जिक्र करें। सहाबा किराम को जो ऊंचा मकाम मिला है ये फ़कत सोहबत मुस्तफ़ा की बुनियाद पर मिला है, दीदार मुस्तफ़ा की बुनियाद पर मिला है, तरबियत मुस्तफ़ा की बुनियाद पर मिला है। हुजूर ने तरबियत फरमाई है, हुजूर की सोहबत उनको नसीब हुई है, हुजूर की रिफाकत उनको नसीब हुई है, और हुजूर की दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद मकाम सहाबियत पर मोहर लग गई। अब क़यामत तक कोई सहाबी नहीं हो सकता है। ख्वाब में दीदार कर ले तब भी उसको सहाबी नहीं कहा जाएगा, बेदारी के आलम में दीदार कर ले तब भी उसको सहाबी नहीं कहा जाएगा। हुजूर जब तक दुनिया में ज़ाहिरी हयात के साथ बाहयात रहे, आपका दीदार करने वाले ईमान की हालत में
سے صحابی کے مقام پر فائز ہوتے گئے تو حضور کی صحبت کی بنیاد پر اور حضور سے تعلق کی بنیاد پر، حضور سے نسبت کی بنیاد پر جب ان کو یہ مقام حاصل ہے تو اگر ان سے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، اجتہادی غلطوں کی بنیاد پر بھی ان کا تعلق برقرار ہے، ان کی صحبت برقرار ہے، ان کی صحبت ثابت ہے۔ لہذا مسلمانوں، اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، گمراہیت سے بچنا چاہتے ہو، تاریکیت سے بچنا چاہتے ہو، اندھیروں سے بچنا چاہتے ہو اور ہلاکت خیزیوں سے بچنا چاہتے ہو تو آپ اپنے دل پر اس بات کو مضبوطی سے بسا لو کہ صحابہ کرام کی عظمتوں کا اعتراف کیے بغیر، ان کی محبت کیے بغیر کبھی بھی حضور کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ حضور کی صحبت کی بنیاد پر صحابہ کو مقام حاصل ہوا ہے۔ آج جو لوگ صحابہ کرام کی شان بدتمیزیاں کر رہے ہیں، وہ لوگ ہوش کے ناخن لیں، وہ در حقیقت حضور کی تربیت پر حملہ کر رہے ہیں۔ حضور کی صحبت کی بنیاد پر جن کو مقام ملا صحابہ کو، اس مقام صحبت مصطفیٰ کا انکار کر رہے ہیں۔ ہوش کے ناخن لیں، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے جب موت کا پیغام آ جائے گا اور ملک الموت تشریف لائیں گے اور ان کی روح نکالی جائے گی اس حال میں کہ ان کے دلوں پر رفض کی مہر لگی ہوگی یا کفر کی مہر لگی ہوگی یا شرک کی مہر لگی ہوگی یا ارتداد کی مہر لگی ہوگی۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ صحابہ کا مقام کیا تھا، صاحبات اطہار کا مقام کیا تھا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو صحابہ کرام کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعتیوں سے اور بدعمالیوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، اور موجودہ معاشرے میں جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف ایک فضا ہموار کی جا رہی ہے، چاہے وہ کسی خانقاہ کی جانب سے ہو، چاہے وہ پیر مغاں کی جانب سے ہو، چاہے کسی شخصیت کی جانب سے ہو، ہم ایسی کسی بھی فکر کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں جو صحابہ کرام کی عظمت پر حفلاتی ہو، جو مشائخ کرام اور ہمارے علماء اسلام اور تمام امت محمدیہ کے اجماع سے منحرف ہو۔ ہم کبھی بھی کسی ایسی فکر کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو ہر قسم کے خرافات سے محفوظ مامون فرمائے، ہم سب کے ایمان کی عقائد کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔